بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستو، بچیوں، آج میرا موضوع ہے ویزلین کے فائدے اور استعمال۔ یہ جو سادہ ویزلین ہوتی ہے، جس کو پیٹرولیم جیلی یا جیلی آف پیٹرولیم بھی کہہ دیتے ہیں، ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے۔ سردیوں میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ جلد کو نرم کرنے کے لیے، خشکی سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں، تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اگر نہیں تو ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ مفید چیز ہے، بہت یوزفل چیز ہے پیٹرولیم جیلی سادہ ویزلین۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا فائدے ہمیں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں، یہ جو پیٹرولیم جیلی ہے، ویزلین سادہ ہے، سفید ویزلین کی شکل میں آتی ہے، تو یہ جو ہماری پیٹرول ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، اس کو ریفائن کرنے کے بعد اس کی باقیات میں سے اس کو بناتے ہیں، تو لہذا یہ کھانے والی چیز تو بالکل نہیں۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیں، بچوں سے بھی اس کو دور رکھیں کہ بچے منہ میں نہ ڈالیں، اور کوئی بھی بڑا بھی اس کو کسی طرح کھانے والی یہ بالکل چیز نہیں ہے۔ البتہ ایکسٹرنل یوز کرنے کے لیے، بیرونی طور پر استعمال کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ کیا ہی بہتر چیز ہے، آپ اس کے فائدے سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جس طرح لوگ سردی کے موسم میں یا گرمی ہو، جن کی جلد خشک ہو جاتی ہے، اس پہ لگاتے ہیں اور جلد کو تر کرنے کے لیے، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جلد پر اگر کسی کے ددری نکل آئی ہے، یا سورائسس ہو گیا ہے، ایکزیما ہو گیا، جلد کی جتنی ڈرماٹائٹس، جتنی بھی جلد کی بیماریاں ہیں، ان پر یہ بہترین چیز ہے۔ یہ فرسٹ ایڈ کے طور پر اور پرماننٹ استعمال ریلیف کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ جلد پر ددری نکل آئی ہے، جس کو سورائسس کہتے ہیں، یا پھر ایکزیما ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے ہو گئے ہیں، کوئی جلد پر رگڑ لگ گئی ہے تو وہ جلد وہاں سے سرخ ہو گئی ہے، وہاں پر لگا لیں۔ اور اگر جلد پر ہلکا کوئی چھوٹا سا رگڑ لگنے سے زخم ہو گیا، اس پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسی شکل میں آپ اس میں خالص ہلدی کی 1-2 چٹکیاں ملا لیں، تو یہ جو جلد پر آپ کے سوزش ہو گئی ہے، آپ کے اگر خدا نخواستہ زخم ہو گیا ہے، بچوں والا گھر ہے، بچے چھوٹے ہیں، گرتے پڑتے کوئی چوٹ لگی، زخم ہو گیا ہے، چھوٹا زخم ہو گیا ہے یا بڑا زخم ہو گیا ہے، تو آپ ویزلین میں، اگر یہ 50 گرام کی ڈبی ہے ایک ویزلین کی، تو اس میں آپ 20 گرام ہلدی ملا لیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو آپ نے ہلدی ملانی ہے، یہ ہلدی عام بازار سے پسی ہوئی ہلدی لے کے نہیں ملا لینی۔ اس کے لیے آپ کو ہلدی خود لے کر، ہلدی کی گنڈیاں لے کر، آپ نے اس کو اچھی طرح صاف گرائنڈر میں پیسنا ہے، کوٹنا ہے، پھر آپ نے اس کو کپڑے میں سے چھاننا ہے، یعنی اس طرح چھان لینا ہے کہ وہ باریک میدے کی طرح ہو جائے، اور وہ جو پاؤڈر ہوگا وہ آپ ویزلین میں، یعنی 50 گرام ویزلین ہے اور 20 گرام اس میں آپ نے وہ ہلدی ملا لی ہے، تو یہ پیسٹ آپ نے بنا لیا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا زخم ہے، گہرا ہے، چھوٹا ہے، رگڑ لگ گئی ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے، کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، کتے، بلی، نیولا وغیرہ کسی نے کاٹ لیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس پہ لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالی فوری طور پر بھی فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو باقاعدگی سے آپ استعمال کر رہے ہیں تو پرماننٹلی بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی کی ایڑیاں ہر وقت پھٹی رہتی ہیں خشکی کی وجہ سے، سردیوں میں تو عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو سارا سال ہی ان کی ایڑیاں جو ہوتی ہیں، پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں، ان میں ایسے دراڑیں آ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، تو ان ایڑیوں کو مرمت کرنے کے لیے، ان کی ہیلنگ کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ نے ان ایڑیوں کو، آپ نے گرم پانی میں نمک ملا کر
ان ایڑیوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے، اس لیے کہ ان ایڑیوں میں جو درزیں پڑ گئی ہیں ان میں مٹی، گرد و غبار اور بیکٹیریا وغیرہ بہت کچھ ہوگا۔ اگر آپ اس کے اوپر ہی ویزلین کو اپلائی کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو آپ پہلے نمکین اور نیم گرم پانی سے ایڑیوں کو، پاؤں کو اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کو کپڑے سے خشک کر کے تو آپ یہ سادہ ویزلین یا ہلدی والی ویزلین آپ ایڑیوں پر لگا کر ان کے درزوں میں بھر کر اوپر ایک جراب ہلکی سی پہن لیں یا کوئی کپڑا لپیٹ لیں۔ تو یہ عمل آپ چند دن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بلکہ اس طرح ہو جائیں گی، ان کی ریکوری ہو جائے گی، ان کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، وہ ریفریش ہو جائیں گے کہ آپ کو خود دیکھ کر رشک آنا شروع ہو جائے گا۔ اور سردیوں میں تو ہر بندے کو یہ کام کرنا چاہیے جن کی ایڑیاں پھٹتی ہیں۔ اگر نہیں بھی پھٹتی تو پھر بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ ایڑیوں پر یہ اپلائی کر لینی چاہیے ویزلین۔ اچھا جی، کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جوتا نیا پہن لیا یا تنگ جوتا تھا تو اس کی وجہ سے چھالے بن گئے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسم بھاری ہے یا ان کی تھائی زیادہ بھاری ہے تو وہ چلنے سے ان کو آپس میں وہ ٹانگوں کے رگڑ سے وہاں پر چھالے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، یا تنگ جوتا پہن لیا ہے، نیا جوتا پہن لیا ہے تو وہ چلنے سے زخم بن جاتے ہیں۔ تو ایسا اگر کسی کو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ جوتا بھائی تنگ ہے یا مجھے جوتا پہننے سے، یہ والا جوتا پہننے سے چھالے بن جاتے ہیں، تو آپ جوتا پہننے سے پہلے آپ پاؤں پر ہلکی ہلکی ویزلین جو ہے وہ لگا کر جوتا پہن لیں تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں پہ چھالے نہیں بنیں گے۔ اسی طرح جن لوگوں کو چلنے سے آپس میں ان کی تھائی جو ہے وہ ٹانگوں کا اوپر والا ران کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آپس میں ٹکرا کے تو وہاں پر رگڑ پیدا ہو جاتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ زیادہ چلنے سے یا تھوڑا، تو ایسے لوگ بھی چلنے سے پہلے وہاں پر ویزلین جو ہے وہ لگا لیں، اپلائی کر لیں، تو یہ رگڑ پیدا ہونے کا عمل اور چھالے بننے کا عمل بالکل نہیں ہوگا۔ سوری۔ اچھا جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ بڑے خشک ہوتے ہیں اور بھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، خود بخود ہی ناخن ٹوٹتے رہتے ہیں، تو بڑے ہی وہ بے رونق سے ناخن ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ روزانہ ان ناخنوں پر ویزلین کو لگائیں، اپلائی کریں تو وہ ناخن ان کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا بربرا پن ختم ہو جائے گا، ان میں لچک آ جائے گی، ان میں خوبصورتی آ جائے گی، اور وہ بہت اچھی طرح آپ کے پاؤں کا ساتھ دیں گے ناخن۔ اچھا جی، جلد پر کسی بھی قسم کی خارش ہو جائے، خشک خارش ہو جائے یا دانوں والی خارش ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر یہ ویزلین ہی اپلائی کرنی ہے۔ اور کون سی ویزلین؟ کہ ویزلین یہ ہے سادہ ویزلین۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ خارش آپ کی بہت زیادہ خشک ہے اور آپ کو کھجانے سے وہاں سے خون نکل آتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ 50 گرام ویزلین میں 20 گرام سرسوں کا تیل ملا لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو وہ جو خشک خارش ہے، جو خارش کرتے کرتے وہاں پر جگہ سرخ ہو جاتی ہے یا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ویزلین اور یہ سرسوں کا تیل ملا ہوا آپ لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ فوراً آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، خدا نہ خواستہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہے، وہ آگ سے جل گیا ہے، پانی سے جل گیا ہے، یا کسی کو سائلنسر لگ گیا، کسی طرح بھی کوئی حصہ جل گیا ہے تو وہاں پر بہترین کام کرتی ہے یہ ہماری ویزلین۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ویزلین لینی ہے، آپ اس کی 100 گرام کی جو ایک ڈبی ہے ویزلین کی لے لیں اور اس میں آپ نے 100 گرام ہی
एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का मतलब यानी ये जो कंवार गंदल है उसके अंदर जो गूदा होता है वो आपने निकाल लेना और उसको चम्मच से मैश करके कपड़े से आपने भून लेना है। तो वो जो एलोवेरा जेल निकली है 100 ग्राम होगी और 100 ग्राम ही वैसलीन होगी। अब आपने इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये जो कंपाउंड बना है, ये जो मिक्सचर बना है, ये जलने पर आप जले हुए जगह पर लगाएंगे तो आप सोच नहीं सकते कि 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर जलन ख़त्म हो जाएगी, सोजिश ख़त्म हो जाएगी। और आप इसको 2-4 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो ना वहाँ पर छाला बनेगा, ना वहाँ पर कोई ज़ख़म बनेगा और जलन भी बिल्कुल नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता जलने की वजह से छाले बन चुके हैं पहले ही, तो फिर भी आप ये वैसलीन और एलोवेरा जेल वाला मिक्सचर लगाएंगे तो वो छाले भी ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये जो दुनिया में जितनी भी रैशनल क्रीमें हैं, रैशनल क्रीम, ये जो बच्चों के रैश पड़ जाते हैं या किसी तरह और जो भी कोई बच्चा या बड़ा कोई पैम्पर या डाइपर वगैरह लगाता है तो वो वहाँ पर जो रैश पड़ जाते हैं डाइपर या पैम्पर की वजह से, तो उनका पूरी दुनिया में जितनी भी रैशनल क्रीमें हैं उनसे बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका वैसलीन का। आप डाइपर या पैम्पर से पहले उस जगह पर लगा लें वैसलीन, बच्चों को अक्सर ये लगाएं और जो भी अगर कोई बड़ा भी लगाता है तो उसको भी ये वैसलीन पहले अप्लाई कर लें तो कभी भी रैश नहीं पड़ेंगे। और अगर रैश पड़ चुके हैं इस वजह से ऑलरेडी, तो फिर भी आप वैसलीन उस पर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो रैश जो है रैशेस वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह बवासीर, बहुत आजकल बवासीर का मसला है, किसी को मस्से बन जाते हैं जिसको मोके कहते हैं और किसी को बवासीर वाली जगह पर ये जो रेक्टम का एंड है वहाँ पर सोजिश हो जाती है और किसी को वहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं, बगंदर है, बवासीर है, फेस्टोला है, कोई मसला है, या कई लोगों को कब्ज़ की वजह से, ज़्यादा शदीद कब्ज़ की वजह से वक्ती तौर पर वो स्किन जो है वो फट जाती है, तो ऐसे सारे मामलात के लिए ये वैसलीन बेहतरीन चीज़ है। अप्लाई करें, ये बवासीरी मस्सों के लिए, बगंदर के लिए और ये बवासीरी ज़ख्मों के लिए, सोजिश के लिए, जलन के लिए, सब के लिए बेहतरीन काम करती है। लेकिन आपने इसको बाकायदगी से दिन में 3 दफ़ा लगाना है। अच्छा, ऐसे लोग जिनको कब्ज़ की वजह से, वो जब भी कब्ज़ की वजह से वाशरूम जाते हैं तो कब्ज़ की वजह से उनकी जो वो मकाम है वहाँ पर दरारें आ जाती हैं, फट जाती है जल्द, तो कब्ज़ की वजह से, खुश्की की वजह से, स्टूल खुश्क की होने की वजह से उन लोगों को चाहिए कि वो वाशरूम जाने से कबल वो वहाँ पर उस जगह पर थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर लें तो कभी भी खुश्क स्टूल की वजह से उनको वो वहाँ पर दरारें नहीं पड़ेंगी, ज़ख़म नहीं होंगे, जलन नहीं होंगे और ब्लड भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, अगर वो वाशरूम जाने से कबल थोड़ा सा वैसलीन अप्लाई कर ले तो उनकी कब्ज़ कुशाई में भी बेहतरीन मदद देती है वैसलीन। तो ये वैसलीन जो है इसके इस तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सोच नहीं सकते। आप बहुत सारे लोगों को, शायद मेरे हकीम भाइयों को तो पहले ही पता होगा, मैं माज़रत चाहता हूँ कि हकीम भाई जो मेरे डॉक्टर हज़रात भाई हैं, जो मुआलिज हज़रात हैं, उनको मेरे से ज़्यादा ही पता होता है। क्योंकि आम लोगों की मैं बात करता हूँ कि कई लोगों को बिल्कुल आज तक नहीं पता होगा कि जुएँ, ये जो लाइसेस हैं, जो बालों में लाइसेस या जुएँ हम कहते हैं, ये जो बन जाती हैं, ये वैसलीन लगाने से मर जाती हैं सारी। तो जिन लोगों के सर में जुएँ पड़ी हुई हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, बड़े बाल होते हैं उनमें हो ही जाता है अक्सर, तो वो वैसलीन लगाएं और 1-2 घंटा लगा दें, या रात को वैसलीन सर में अच्छी तरह बालों की जड़ों में लगा दें, तो सुबह गर्म पानी से नहा लें। आप देखेंगे 2-3 दफ़ा लगाने सब जुएँ ख़त्म, बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपके बाल भी बड़े सिल्की हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर खुश्की रहती है और इस जगह पर आंखों के नीचे खुश्की रहती है तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये असल में वैसलीन जो है ये किसी भी दूसरे
کریموں سے زیادہ آپ کی سکن کو موئسچرائز کرتی ہے۔ یہ آپ کی سکن کو موئسچرائز کرنے کے ساتھ ساتھ سکن کا جو اندر کا پانی ہوتا ہے اس کو وہاں پہ روک دیتی ہے، تو لہٰذا آپ کا وہ سکن کی جو چارمنگ ہے اس کی نرمی کو زیادہ دیر تک قائم رکھتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اگر چہرے پر اپلائی کرنا ہے تو آپ رات کو کر لیں اور صبح کو نیم گرم پانی سے آپ منہ چہرہ دھو لیں، اور اگر دن کو بھی اپلائی کیا ہے تو یہ ہے کہ اگر ہم چہرے پہ یا کہیں گردن پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ چونکہ یہ موئسچرائز پیدا کرتی ہے اور خود جو ڈسٹ مٹی آتی ہے اس کو کیچ کر لیتی ہے، وہ اس کے ساتھ جم جاتی ہے، تو اس لیے پھر 2-4 گھنٹوں بعد اس کو نیم گرم پانی سے دھو لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو گھر میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں، تو میں اس ویڈیو میں اتنی میں نے عرض کیا کہ یہ بہت یوزفل چیز ہے، گھر میں رکھنا چاہیے۔ ہاں جن لوگوں کو نزلہ زکام رہتا ہے، ناک بند رہتا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی ڈبی لے لیں اس کی 50 گرام کی ویزلین کی، اور ایک امرت دھارے کا لے لیں ڈراپر، اتنا چھوٹا ملتا ہے، تو وہ ایک ڈراپر اس میں مکس کر کے رکھ لیں۔ جن لوگوں کا ناک بند رہتا ہے وہ تھوڑا سا انگلی پہ لگا کے اپنے ناک کے اندر لگا دیں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ جن لوگوں کو یہی ویزلین جس میں آپ نے امرت دھارا ملا لیا ہے بازار سے، پنساری سے امرت دھارے کی چھوٹی شیشی لے کر ایک شیشی میں ملا کے رکھیں، سردیاں آ گئی ہیں، اگر بچوں میں سینے میں جکڑن ہے تو وہاں سینے پہ لگا دیں یہ امرت دھارے والی ویزلین، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ پسلی میں درد ہو گیا وہاں پہ لگا دیں، کسی کا دمہ ہے، سانس روک رہا ہے، سانس نہیں نکل رہا ہے، گلے پہ سینے پہ لگا دیں، تو فوری طور پر یہ افیکٹ کرتی ہے، سانس کو بحال کرتی ہے اور درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ امرت دھارے والا کہیں آپ کے چوٹ لگ گئی ہے، خدا نخواستہ سوزش ہو گیا، تو یہ امرت دھارے والی ویزلین جو ہے لگائیں، فوری ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ پیٹرول اللہ نے پیدا کیا، تیل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیٹرولیم فوسلز ہوتے ہیں وہاں سے یہ ہمیں ویزلین مل گئی ہے، تو اس کا استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے تو کسی دوسرے سے بھی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔